ہم کسی فقیر کے پاس جائیں اور جا کے اس سے دعا کرا لیں، بھلے ہم ریگولر جا رہے ہوں، اپنی دنیاوی مشکلات اس کے سامنے رکھیں، اس سے مشورہ لے لیں، اس سے دعا کرا لیں کہ ہمارا یہ دنیاوی مسئلہ حل ہو جائے، وہ ایک ڈائمنشن علیحدہ ہے، ڈائمنشن ہی علیحدہ ہے بالکل. لیکن ایک شخص جائے اور جا کے کسی فقیر کی شاگردی اختیار کر لے کہ مجھے علم چاہیے، یہ ایک علیحدہ ڈائمنشن بن جائے گی. اور کہیں انسان یہ گناہ کر بیٹھے کہ فقیر سے یہ کہہ دے کہ صاحب میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں، وہ بالکل ایک نئی ڈائمنشن میں چلا گیا ہے. تو جب ہم فقیر کے پاس اس ارادے سے چلے جاتے ہیں کہ میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں، آپ کی طرح میں اللہ کی راہ پہ لگنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کی طرح اللہ کا قرب چاہتا، تو پھر اس فقیر کی توجہ آپ کے قلب پر ہو جاتی ہے، اور ایسے انسان کے دل میں خود بھی خیال آتا رہتا ہے، اس کے ارد گرد کے لوگ بھی اس کی توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ تمہیں یہاں اتنے عرصے سے آ رہے ہو، ملا کیا؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ نہ صرف یہ کہ لگتا ہے مجھے کچھ ملا نہیں، بلکہ اس کے برعکس ایک اور سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ انسان کے مالی حالات خراب ہوتے ہیں، کہ اس کے سوشل سرکل میں کافی اس پہ زد پڑتی ہے اور اس کا سوشل سرکل محدود ہونے لگتا ہے. تو گین کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، انسان کو اپنے نقصان یاد آنے لگتے ہیں کہ جب میں یہاں آیا تھا تو میں تو روپے پیسے میں کھیلتا تھا، دوست احباب چاروں طرف تھے، میل ملاقات تھی، تعلقات تھے، عزیز رشتہ داروں میں بڑا پاپولر تھا، تو یہ تو سب میرے ہاتھ سے گیا. تو میں نے لیا کیا یہاں آ کے؟ گمایا ہے. اب وہاں پہ اگر کوئی سنسیئر دوسرا فقیر مل جائے اور اس کے سامنے آدمی اپنا دکھ بیان کرے کہ میں تو گیا تھا ان بزرگ کے پاس کہ میں ان جیسا ہو جاؤں، مجھے قرب الہی مل جائے، تو نہ صرف یہ کہ مجھے ابھی تک کچھ ملا نہیں اتنے سالوں میں، بلکہ الٹا مجھے تو یہ نقصان ہو گیا. اور وہ صاحب اگر فقیر ہیں تو obviously وہ سنسیئر بھی ہیں، تو وہ انسان کی توجہ ادھر کو دلائیں گے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نقصان ہو گیا، یہ سب ہو گیا. تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ اگر ایک شخص نے کوئی نقصان دہ کھانا کھایا ہے اور ڈاکٹر کے پاس گیا ہے، تو ڈاکٹر پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اس کے معدے کی صفائی کرتا ہے، اس کو وامٹ کراتا ہے، پھر اس کو اپنی سپرویژن میں کھلاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کو کیا ہے. تو یہ جو نقصان ہوا ہے یہ در حقیقت تمہارے دل کی صفائی کی گئی ہے تمہارا. اور جہاں تک علم کی بات ہے تو فقیر یہ پوچھتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ جب تم اپنے مرشد کے پاس جا کے بیٹھنے لگے تھے اس وقت کی اپنی ذہنی کیفیات یاد کرو، اور جو کچھ آج ہو اس سے موازنہ اس کا کر لو. اس وقت بات سمجھنے میں اگر آپ کو 10 منٹ لگتے تھے کوئی بھی بات سمجھنے میں، تو اب 10 سیکنڈ لگتے ہیں، اور بڑی سے بڑی پرابلم آ جائے اگلے لمحے اس کا حل بھی ذہن میں آ جاتا ہے اور اس سے نکل جاتے ہو تم. تو یہ جو چینج ہے یہ بلا وجہ تو نہیں ہے، یہ علم مل رہا ہے تمہیں تمہارے مرشد سے جو تمہیں اس طرح کی تبدیلیاں تمہارے اندر لا رہا ہے.